کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اپنی بیٹیوں کے پیچھے بھرپور طریقے سے جائیے. اللہ کا واسطہ ہے یہ غیرت اور یہ چیزیں اس وقت سائڈ پہ رکھ دیا کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہی پیچھے بھی ہوتی ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی اپنی بچی کے پیچھے جائیں اور اس کو بچانے کی پوری کوشش کریں. میں ابھی بھائی سے یہ بول رہی تھی کہ میں یہ کہتی تھی کہ جیسے کیونکہ اتنے دنوں سے سر میں درد تھا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور ابھی بھی پوری رات سے میں جاگی ہوئی ہوں، میرے سر میں بہت درد تھا. تو میں یہ کہتی تھی مجھے پیناڈول کی گولی نہ ملے، مجھے میری بیٹی زہرا مل جائے. تو میں بھی وہی بات کر رہی تھی. تو آپ سوچ لیں خود ہی، ایک آپ کی کوئی بھی اولاد ہو، آپ کے آنکھوں کے سامنے نہ ہو، تکلیف میں ہو، کہیں پریشانی میں ہو، تو آپ کیا کھانا کھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں؟ نہیں سو سکتے نا. تو یہی حال ہمارا تھا. ہم بس یہ کہتے تھے کہ ہماری بچی خیریت سے زندہ سلامت ہمیں مل جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سنی ہے، اور جیسا آپ نے ہماری بچی کی بات کو آگے رکھا ہے اور ہمیں دی اس کی کسٹڈی، تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. کہ میں یقین کریں، میں ابھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی کینٹین میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ایک ان کے لیے اور ایک جبان بھائی کے لیے میں اپنی آخری سانس تک دعا کرتی رہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جج اور ایسے ہی وکیل جو ہے نا ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہونے چاہیے. دیکھیے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ بچے کو کیسے اغوا کیا ہے نا، اور بچے سب ایک معصوم ہوتے ہیں. تو کبھی ایسا ہو جائے نا، آپ پیچھے مت ہٹیں، کیونکہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے نا. تو آپ پہلے پتہ کریں کہ ہوا کیا ہے بچے کے ساتھ، بچہ اغوا کیا گیا کہاں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جیسے ہم لے کے چلے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہماری بچی کہاں ہے، زندہ ہے کیا نہیں. تو آپ بچوں کا پیچھا نہیں چھوڑے. اور یقین کریں، میں سحری کے ٹائم پہ جب دعا کر رہی تھی تو میں کہتی آج میری بیٹی کی کسٹڈی ہمیں مل جائے، اور میری بیٹی کے صدقے میں وہ جو بچیاں جہاں جہاں قید ہیں یا اغوا ہوئی ہیں یا جو مشکل میں یا جن کے ساتھ کوئی بھی، تو وہ بچیاں بھی آزاد ہوں اور بچیاں کو بھی ماں باپ لے جائیں یا ان کا کوئی اچھا بہترین جگہ ملے ان کو. میں یہ کہتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو محفوظ رکھے. بات یہ کہ جب یہ پہلا دن ہی تھا نا، اور جب ہمیں پتہ چلا نکاح نامہ ایسا آیا، تو ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ تیار ہو جائیں، آپ کے اپنے اوپر الزام آئے گا، اس کے باپ پہ آئے گا، آپ پہ آئے گا، آپ کے گھر والوں پہ آئے گا. اور وہی ہوا. انہوں نے تو میرے امی، میری بہنیں، کوئی بھی نہیں چھوڑا. لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جیسے جیسے وہ الزام لگاتے تھے نا، ہم اتنے ہی پاورفل ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے لگاتے رہے جتنے لگانے. تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ گھر کو ذلیل کرو سب کو، جس کی بچی چلی جائے، جس کی بچی اغوا ہو جائے. تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. لوگوں کا تو کام ہے، جو خراب لوگ ہیں وہ ان کا تو کام ہی گندے لوگوں کا الزام لگانا. دیکھیں، بات یہ کہ ان کو ملاقات کی اجازت تو کبھی ملنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو اغوا کار ہے اگر انہیں کو ملنے کی اجازت دے دیں گے تو پھر تو ہو گیا کام، ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو تو پھر انصاف ہی نہیں ملے گا، بچیوں کو. تو دوسری بات ہے جو کہتی ہیں ماڑیاں ناچ جاتی ہیں، تو پھر ان کو بولیں کہ جو لوگ لے کے جاتے ہیں پھر ان کو سزا بھی تو ملتی ہے نا. تو آپ تیار ہوں کھلے دل کے ساتھ، ہم نے اتنا برداشت کیا، آپ بھی برداشت کریں. تو یہ تو میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا تھا. مجھے پورا یقین تھا کہ جس نے اتنی اذیت دی نا، جتنے آنسو ہمیں رلائیں، اللہ تعالیٰ اس کا